بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی. سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو جمائیے، ٹھہرائیے، بٹھائیے، پابند کیجیے. کن لوگوں کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو لوگ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں صبح میں بھی، شام میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں. یعنی اس آیت کا جو مخاطب ہے وہ صحابہ کرام ہیں، اس آیت کا جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار ختم الانبیاء جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بٹھائیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائیے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس جماعت کا جو مصداق ہے وہ صحابہ کرام ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے شوق کو، ان کی محبت کو اور ان کی جد و جہد کو اتنا پسند کیا، اللہ کی نظر میں وہ اتنے محبوب ہو گئے کہ جو ہستی وجہ کائنات ہے، جو ہستی سبب کائنات ہے، جس ہستی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ فلک، یہ سیارے بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی کو ان صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرما رہے ہیں جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے
مسجد کی طرف آئے تو دیکھا کچھ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے درمیان آ کے بیٹھوں۔ گویا کہ تم ایسا عظیم کام کر رہے تھے، ایسی عظیم عبادت انجام دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود حکم فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں آ کے بیٹھوں۔ سوچئے کیسی خوش قسمت اور کیسی سعادت مند وہ لوگ تھے اور کیسی نصیب والی وہ جماعتیں تھیں جن کے درمیان رسول خدا کو بیٹھنے کا حکم ہو رہا ہو۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک مجلس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بات کا تذکرہ چل نکلتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی میری اس تقریر کا جو عنوان ہوگا وہ صرف وہی ایک مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں جو باتیں ہوئی، جو کلام ہوا اور جو چیزیں انجام دی گئیں انشاءاللہ اسی کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں 14ویں کا چاند بیٹھا ہو، کیونکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا ہے، جو نقشہ بیان کیا ہے، اس میں بہت سارے مقامات پر اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا، ایسا دمکتا تھا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں چاندنی رات میں بیٹھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں آنگن میں لیٹے ہوئے تھے، اوپر آسمان میں چاند نکلا ہے، نیچے مدینے کا چاند طلوع ہے، میں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں، میں طے نہیں کر پاتا ہوں کہ آخر ان میں سے خوبصورت ہے کون۔ کہتے ہیں بالآخر جو میرے دل نے گواہی دی اور میری عقل نے جو فیصلہ کیا وہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ چاند جو ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جس بھی صحابی کے پیچھے چلے جاؤ گے تم کو جو ہے ہدایت کا راستہ مل جائے گا، کامیابی کا راستہ مل جائے گا، نجات کا راستہ مل جائے گا۔ تو بہرحال مجلس لگی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی یار موجود ہیں، آپ کے چاروں اصحاب موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے، تمہاری دنیا کی بات کر رہے ہیں، میری دنیا کی بات نہیں کر رہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اس دنیا کی چمک دمک سے، اس کی مال و دولت سے اور اس کی شہرت سے اور اس کی عزت سے، اس کے مرتبے سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے، دنیا میرے لیے ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، الطیب، خوشبو پسند ہے، دوسری چیز النساء، نیک بیوی، اور تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں مجھے اس دنیا کی پسند ہیں، ایک تو خوشبو، ایک نیک بیوی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ آپ غور کریں گے، آپ جب محسوس ہوگا آپ کو کہ خوشبو کیا ہوتی ہے،
جب انسان نہا دھو کر پاک صاف ہو جاتا ہے، بدن کو معطر کر لیتا ہے، گندگی سے، مائلوں سے، آلائشوں سے پاک صاف کر کر جب انسان اپنے آپ کو لاتا ہے، اس کے بعد خوشبو لگاتا ہے۔ اب جب خوشبو لگاتا ہے تو انسان کا ظاہری بدن مہکنے لگتا ہے، معطر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے کہ اس سے ظاہر بدن معطر ہونے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتایا؟ بیوی پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے خیالات بہکنا شروع ہوتے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے سامنے ایک پاک دامن، نیک، محبت کرنے والی، الفت کرنے والی بیوی موجود ہو تو اس کا دل اسی میں بہلتا رہتا ہے، پھر اس کا خیالات ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، اس کا دماغ ادھر ادھر نہیں جاتا، وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ انسان کے خیالات کی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو خوشبو انسان کی ظاہری طور پر معطر کرنے کا ذریعہ ہے، بیوی کیا ہے؟ انسان کے خیالات کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ تن بھی پاک، بدن بھی پاک، من بھی پاک، سب کچھ پاک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تین چیزیں دنیا کے محبوب ہیں، وہ تین چیزیں ایسی ہیں جو پاکیزگی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جتنی بھی چیزوں کا حکم فرمایا ہے اس کا مقصود پاکی ہے۔ ظاہری پاکی بھی مقصود ہے اور اندرونی پاکی بھی مقصود ہے، خیالات کی بھی پاکی مقصود ہے اور دل و دماغ کی بھی پاکی مقصود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم کو حرج میں ڈالنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ تم کو تنگے میں نہیں ڈالنا چاہتے، تم کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو اور اپنے باطن کو بھی پاک کرو۔ کیوں؟ جب تمہارا ظاہر بھی پاک ہوگا، باطن بھی پاک ہوگا، جب اللہ کی نعمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے کوئی گلاس لے کر کے آتا ہے اور اس گلاس میں گندگی لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، اور اس گلاس میں آپ سے کیا کہتا ہے اس میں ذرا دودھ ڈال دیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلے جائیے گلاس کو دھو کر کے لائیے، پاک صاف کر کے لائیے، اس کے بعد اس میں ہم دودھ ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، وہ گندے برتن میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی پاک کر لو، اس کے بعد نمازوں کے ذریعے، توبہ اور استغفار کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے اپنے اندر کو بھی پاک کر لو، جب اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ تو نماز جو ہے وہ انسان کے دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی دولت عطا فرما دی ہے تو صحابہ کرام اپنے ہر مسئلے کو نماز کے ذریعے حل کروا لیا کرتے تھے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، بارش ہو گئی۔ کوئی مشکل مسئلہ پھنسا ہوا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ دشمن کا خطرہ سوار ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑی سی بڑی مشکل، بڑے سے بڑا مسئلہ، کتنے بھی بڑا مسئلہ ہو، صحابہ کرام 2 رکعت نماز کے ذریعے اس کو حل کروا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ایک ایسی دولت ہے جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہے، اللہ کے کرم کو متوجہ کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہماری طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے نماز جو ہے انسان کی اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک خوشبو، دوسری بیوی اور تیسری نماز۔ خوشبو ظاہر کی پاکی کا ذریعہ ہے اور بیوی جو ہے خیالات کی پاکی کا ذریعہ ہے اور نماز دل کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ ہر اعتبار سے پاک ہو جائیں، تن کے اعتبار سے بھی پاک ہو جائیں، من کے اعتبار سے بھی پاک ہو جائیں۔ بہرحال مجلس لگی ہوئی ہے،
جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اگلے مرحلے میں نمبر آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ جب رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا چیزیں پسند ہیں؟ تو فرمایا الانفاق مالی علیک والنظر الیک، اللہ کے رسول سب سے پہلی بات جو مجھے پسند ہے کہ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کروں، دوسری چیز کیا پسند ہے کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، اور تیسری چیز مجھے پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں رہے۔ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات میرا مال آپ کے اوپر خرچ ہو، دوسری چیز میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ آپ جانتے ہیں کوئی انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، سچا عشق ہوتا ہے، تو ہر وقت اس کے چہرے کا دیدار چاہتا ہے، ہر وقت اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو جو سچا رسول عاشق، جو عاشق رسول ہوگا وہ واقعی رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ہر وقت دیدار چاہے گا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تمنا ظاہر فرماتے ہیں؟ میری تمنا کیا ہے، میری چاہت کیا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، کہ جس چہرے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، جن زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا ہے، آپ کے ایک ایک بدن کے ایک ایک حصے کا، آپ کے ہاتھوں کا، پیروں کا، زبان کا، دل کا، دماغ کا، بلکہ آنکھوں کا، سینے کا اور ہاتھوں اور پیروں کا، جسم کے ایک ایک عضو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جن اعضاء کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تو جو سچا عاشق رسول ہوگا اس کی تو تمنا ہی یہی ہوگی کہ وہ ہر وقت آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک بوڑھے صحابی تھے، ضعیف عمر کے، بڑی عمر کے صحابی، روزانہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، آ کے بیٹھے رہتے ہیں، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ کئی دن ایسے گزرتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں جا رہے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں جا رہے ہیں۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ شاید ہی کسی کام سے آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شرم اور حیا کی وجہ سے کچھ بات بول نہ پاتے ہوں۔ تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ روزانہ آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتائیے۔ کہا میں ایک مقصد کے لیے آتا ہوں، جب میرا مقصد پورا ہوتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مقصد ہے؟ کہا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کروں، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، جب میرا دل مطمئن ہوتا ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو نبی کا چہرہ ایسا تھا۔ تو ابو بکر صدیق تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہجرت کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کی رات میں جب غار ثور میں پہنچتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ذرا باہر تشریف رکھیے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا بیٹھا ہو، کوئی سانپ بچھو بیٹھا ہو، یا کوئی اور نقصان دہ تکلیف دہ چیز بیٹھی ہو، اس کو ہٹا دیتا ہوں، پاک صاف کر دیتا ہوں، گندگی ہو، جالے لگے ہوں، وہ سب پاک صاف کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اندر تشریف لائیے۔ ابو بکر جاتے ہیں، اندر کا ماحول پورا پاک صاف کرتے ہیں، بعض جگہ پہ سوراخ تھے، بل تھے، ان کو بند کرتے ہیں، اور بند کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں آپ اندر تشریف لائیے۔ تھکے ہوئے تھے، پوری رات کے جگے ہوئے تھے، نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، تو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نیند آ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود کو پیش کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود کو پیش کیا، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور سو گئے۔ اب ابو بکر پورا دن رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں ایک سوراخ ایسا تھا جس میں بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروں کا انگوٹھا اس میں لگا دیا تاکہ ادھر سے کوئی چیز ادھر نہ آئے۔
اتفاق سے اس میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ڈس لیا، اور ڈسنے کی وجہ سے جب آپ کو تکلیف شروع ہوتی ہے تو آپ کے چہرے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی گرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر آنسو ٹپکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، میں ساری کائنات کا سردار تمہارے گود میں سر رکھ کے بیٹھا ہوں، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں اور آپ کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اور کسی کام میں من ہی نہیں لگتا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں۔ کتاب کھولتا ہوں تو روتی ہیں آنکھیں، کتاب کھولتا ہوں تو آنکھیں روتی ہیں، ورق ورق پر تیرا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا دیدار ہر وقت کرتا رہوں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابوبکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اور ابوبکر کی گود جو ہے وہ قرآن کا رحل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ قرآن ہے جس کو ابوبکر پوری رات بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا جلیل القدر صحابی، وہ کیا عرض کرتا ہے ابوبکر صدیق سے کہ ابوبکر آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیجئے، میں نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں سب لے لیجئے، مجھے صرف وہ 3 راتیں دے دیجئے جو آپ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری تھی۔ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابوبکر کی 3 رات کی وہ نیکیاں ایک طرف۔ تو ابوبکر کا شوق کیا ظاہر کرتے ہیں؟ النظر الی وجہک، اللہ کے رسول مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کروں۔ روایت میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھ کے رو رہے ہیں، کسی نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ ابوبکر فرماتے ہیں میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو خرچ کروں، میرا مال نبی کی ذات پر خرچ ہو، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر میں اپنا مال نبی کی خدمت میں لے آ کر پیش بھی کر دوں تو میں دینے والا ہوں گا، نبی لینے والے ہوں گے، اس طرح سے نبی کی گستاخی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ کوئی شکل آپ ہی ایسی نکال دیجئے کہ نبی خود میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کریں۔ چنانچہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر اس وقت بہت تنگی تھی، صحابہ کرام کے ہاں مالی پریشانیاں تھی، کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، اور اسی وقت میں غزوہ تبوک کا مرحلہ پیش آتا ہے، بڑی سخت جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام لا کر کے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دے رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لا کے پیش کر دیتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں صرف اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ ایسے وقت میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر کو سلام فرماتے ہیں، اور اس غزوے کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ آپ کے بدن کا جو لباس تھا وہ لباس بھی اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا، اور آپ خود جو ٹاٹ جو ہے پہن کر کے اس میں کانٹے کے ذریعے ببول کے کانٹے سے گنڈی لگا کر کے آ جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی ہے، ابو بکر کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے اور آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ آج سب کے سب فرشتے بھی ابو بکر جیسا لباس پہنیں گے۔ آپ ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے اور آسمان کے فرشتے بھی وہی لباس پہنے نظر آ رہے ہیں جو ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا کہ تمام قوم نے بے دھڑک مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ بھی تھا لا کے دھر دیا۔ یعنی سارا کچھ اللہ کے رسول کے نام پر قربان ہے، یہاں تک کہ بدن کا لباس بھی قربان ہے۔ اور تیسری چیز کیا خواہش ہے؟ ابو بکر فرماتے ہیں میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی نبی کی نگاہ میں رہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں 9 سال کا عمر ہے۔ ابو بکر جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد ہونا مشکل ہے، آگے زندگی زیادہ لمبی نہیں چلے گی، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر عائشہ نبی کی بیوی بن جاتی ہیں تو آئندہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ وہ امہات المومنین میں شامل ہو جائیں گی، اور امہات المومنین کا نکاح کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کی بیویوں سے کسی انسان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی معلوم ہیں۔ ہر باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کا شوہر زندہ رہے، اس کی بیٹی کے ہاں اولادیں ہوں، اس کی بیٹی ایک لمبے زمانے تک اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن یہ ساری خواہشات کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی میں، کم عمر میں اپنی بیٹی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں۔ یہ عشق ہے کہ مال بھی نبی کے نام پر قربان، جان بھی نبی کے نام پر قربان، اور اولاد بھی نبی کے نام پر قربان۔ تو ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا، دوسرے اللہ کے رسول کے نام پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا، اور تیسرے اپنی بیٹی کو نبی کے نکاح میں دینا۔ اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ایک کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرتے رہنا، دوسرے برائی سے روکتے رہنا، اور تیسرے جو ہے سادہ لباس پہننا۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ہر وقت لوگوں کو نیکی کی طرف آمادہ کرتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں عمر کا درہ مشہور ہے، وہ ہمیشہ اپنا درہ ساتھ میں رکھتے تھے، اگر کسی کے اندر بھی غفلت دیکھتے تھے اس کو تنبیہ فرماتے تھے کہ تم سے یہ غفلت ہو رہی ہے، یہ کام نہ کرو۔ خود ان کہتے ہیں ان کی بیوی کا مسئلہ آتا ہے، اتنی زیادہ برائی سے روکنے والے تھے، نہیں منکر کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں ایک مطلب بیت المال جو مسلمانوں کا خزانہ ہوتا ہے، جو اسلامی دارالحکومت کا خزانہ ہوتا ہے، بیت المال میں کہیں سے خوشبو آئی، اس خوشبو کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہیں لائیے میں ہی تقسیم کر دیتی ہوں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم کو تقسیم نہیں کرنا۔ بیوی کہتی کیا آپ مجھ کو خیانت والا سمجھتے ہیں؟ کیا میں اس میں ناانصافی کروں گی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو خائن نہیں سمجھ رہا ہوں، میں اس لیے آپ کو منع کر رہا ہوں کہ جب آپ خوشبو کو وزن کریں گے، تولیں گی، تو خوشبو کا کچھ حصہ تمہارے ہاتھوں میں بھی لگ جائے گا، جو اس حصے سے زائد ہوگا جو دیگر مسلمانوں کے پاس جائے گا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں، میرے حصے میں ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے اندر اس مال کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو اتنے زیادہ احتیاط والے، اتنے زیادہ تقوی والے، اتنے زیادہ ورع والے۔ کہتے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کس چیز کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہو؟ ذاتی مسئلہ ہے یا حکومتی مسئلہ ہے؟ خلافت کا کوئی کام ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ذاتی کام سے آیا ہوں، خلافت کے کام سے نہیں آیا ہوں، یعنی حکومتی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا، فوراً اس کو بجھا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں کہ عمر، مہمان کے آنے پر تو چراغ جلایا جاتا ہے،
آپ مہمان کے آنے پر چراغ بجھا رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میں ابھی خلافت کے کام سے لگا ہوا تھا، اور یہ جو چراغ جل رہا تھا یہ خلافت کے، یہ جو ہے بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اور آپ ذاتی بات کریں اور تیل جو استعمال ہو وہ بیت المال کا استعمال ہو، وہ مسلمانوں کے خزانے کا استعمال ہو، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت کیا فرماتے ہیں؟ مجھے سادہ لباس پہننا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ سادہ لباس کے بارے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس کے فتح ہونے کا وقت آیا تو بیت المقدس کے اس وقت کے جو متولیان تھے، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہا کہ ہم تمہارے امیر المومنین کی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کتاب میں تمہارے نبی کی صفات بھی موجود ہیں، تمہارے صحابہ کی صفات بھی موجود ہیں، تمہارے خلفاء کی بھی صفات موجود ہیں، اور تمہارے امیر المومنین کی بھی صفات موجود ہیں۔ ہم تمہارے امیر المومنین کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کے اندر وہ صفات ہم نے دیکھی تو ہم جو ہے بیت المقدس کی چابی بغیر کسی جنگ کے آپ لوگوں کے حوالے کر دیں گے، اور اگر ہم نے ان کے اندر وہ صفات نہیں پائی تو تم کتنے بھی جنگ کر لو بیت المقدس کو ہم سے حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ چنانچہ مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجواتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے کہ کپڑے کے اوپر کئی سارے پیوند لگے ہوئے ہیں، ان میں چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ذرا نیا لباس بنا لیجئے۔ کسی صاحب نے ایک نیا کرتا لا کے دے دیا کہ اس کو پہن کر کے جائیے، کہتے کچھ دور پہن کر چلے، اس کے بعد لا کے اتار دیا، کہا مجھے یہ جچ نہیں رہا ہے، میرے دل کی کیفیات اس میں سما نہیں رہی ہیں، میرے دل کی کیفیات کے ساتھ یہ میل نہیں کھا رہا یہ لباس، مجھے وہی پرانا لباس پسند ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوار ہوتے ہیں، اپنے غلام کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اب راستے میں غلام کی باری لگا دیتے ہیں کہ کچھ دور میں اونٹ پہ سوار ہوں گا، کچھ دور غلام سوار ہوگا۔ اب دیکھیے وقت کا بادشاہ ہے، آدھی دنیا کا حکمراں ہے، اور ساری کائنات کے جو ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہ اس کے نام سے ٹھہراتے ہیں، اور سادگی کا یہ عالم ہے۔ لباس کے اوپر کئی سارے پیوند لگے ہوئے ہیں، سواری لی ہے تو ایک لی ہے، غلام کے ساتھ ہیں، کبھی خود سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام کو سوار کرتے ہیں، بالآخر یہی حال چلتا رہتا ہے۔ اور بیت المقدس کے پہنچنے کا وقت آ جاتا ہے۔ جب وہاں پر پہنچنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں غلام کے سوار ہونے کی باری تھی اور حضرت کے پیدل چلنے کی باری تھی، اور پیدل چلنے کی وجہ سے کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پیروں کی جو چپل تھی وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ غلام یہ عرض کرتا ہے کہ حضرت ابھی بیت المقدس آنے والا ہے، سامنے والے ابھی آگے موجود ہوں گے، وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ غلام سواری پہ سوار ہے اور مالک جو ہے پیدل چل رہا ہے۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، میں اپنی باری آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس اونٹ پر سوار ہو جائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں پھٹی ہوئی چپل لیے ہوئے، ٹوٹی ہوئی چپل لیے ہوئے ہیں، اور جسم کے اوپر جو کپڑا ہے اس پہ بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب یہودیوں کا جو پادری ہے اور جو بیت المقدس کا اس وقت کا جو متولی تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حلیے کو دیکھتا ہے، اپنی کتاب تورات نکال کر کے لے کر کے آتا ہے، کتاب کے اندر ان کی حلیے کا مطالعہ کرتا ہے، ان کی حلیے کو دیکھتا ہے، اس نے بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی مطالبے کے بیت المقدس کی چابی لا کے آپ کے حوالے کر دی۔ تو یہ سادگی کا عالم ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اس دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، ایک تو نیکی کا حکم کرتے رہنا، دوسرے برائی سے روکتے رہنا، اور تیسرے سادہ لباس استعمال کرنا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ سوم، داماد رسول حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی تین باتیں پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرے بے لباسوں کو کپڑے پہنانا، ننگوں کو کپڑے پہنانا، اور تیسرے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ کہ کہتے ہیں ایک دن عید کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تیاری فرما رہے ہیں، صبح کا وقت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ تو عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
ابھی بیوائیں آئیں گی، یتیموں کے بچے، یتیم بچے آئیں گے، اور جو ہے نادار لوگ آئیں گے، ان کے کھلانے کے واسطے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ روپیہ پیسہ دے دیجئے کہ ان کے لیے کھانے کا ہم انتظام کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ کہہ کر کے آپ چلے جاتے ہیں، اور جب آپ عید کی نماز پڑھ کر کے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانا بھی بنا ہوا ہے، گوشت بھی پکا ہوا ہے، یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی کھا رہی ہیں، مسکین بھی کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ مال کہاں سے آیا ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ عیدگاہ تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بیویوں کے تمام گھروں کے اندر ایک ایک اونٹ غلے سے لدا ہوا بھیجا تھا، جس میں ضروریات کا سامان تھا، کھانے کا تمام سامان تھا، اسی کھانے سے ہم نے پکایا ہوا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایثار کو اور اس سخاوت کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم سہل الحساب علی عثمان، کہ اللہ عثمان کے اوپر حساب کو آسان کر دے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا نامہ اعمال دیکھیں گے اور فرمائیں گے جائیے، آپ جنت میں جائیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو ایک تو فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، اور دوسرے جو بے لباس ہیں، جن کے پاس لباس نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں، ان کو کپڑے پہناؤں۔ آج ہمارے اندر یہ صفات موجود ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ باتیں پیدا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو بندہ کسی بے لباس کو کپڑے پہناتا ہے، کسی کی ستر پوشی کرتا ہے، جس کے پاس لباس نہیں اس کو کپڑے دے دیتا ہے، یا لباس خریدنے کی طاقت نہیں ہے اس کو لباس لا کر کے دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفات بھی بہت زیادہ صحابہ کرام میں عام مشہور تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا غربا کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور تیسری جو صفت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو تیسری پسندیدہ چیز ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے تیسری جو چیز پسند ہے اس دنیا میں وہ قرآن کی تلاوت ہے، کہ قرآن سے آپ کا ایسا تعلق ہے کہ آپ قرآن کے جمع کرنے والے بھی ہیں، قرآن کے پھیلانے والے بھی ہیں، قرآن کے جو ہے ناشر بھی ہیں۔ آج ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو قرآن ہمارے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے بہت سارے نسخے چلتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام نسخوں کو ایک شکل دے کر کے، ایک شکل میں اس کو جمع کر کے پوری دنیا کے لوگوں میں اس کو بھیجوایا، اور اس کا نام رکھا گیا مصحف عثمانی۔ یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی تلاوت سے ایسا تعلق تھا کہ جس دن آپ کی شہادت کا وقت آتا ہے اور فسادی لوگ، بلوائی لوگ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر میں حملہ آور ہوتے ہیں، اس وقت آپ جمعہ کا دن تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی وقت کافر کا جو ہے تلوار آپ کی گردن پر پڑتی ہے اور آپ کا سر بدن سے جدا ہو جاتا ہے، اور آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کی اس آیت پہ پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کل قیامت کے دن شہداء جب پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں تو ہر ایک شہید کے لیے کوئی گواہی دینے کے لیے آئے گا، کسی کے گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کا گواہی احزاب کا میدان دے گا، کسی کا گواہی کوئی جنگل دے گا، کسی کا گواہی کہیں باہر کا میدان دے گا، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باری آئے گی اور گواہی کی باری آئے گی تو اللہ کا قرآن عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا کہ جس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت میں وہ مشغول ہیں اس وقت ان کے اوپر جو ہے تلوار سے حملہ آور کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لوگوں کے دلوں کا میل نہ ہوتا، اگر لوگوں کے دلوں پر زنگ نہ ہوتا تو لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے کبھی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ آج ہمارا حال ذرا غور کیجئے کہ ہم فلموں میں کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، اگر ہمیں جو ہے ناچ گانے دیکھنے ہیں تو کئی سارے گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا مسئلہ آتا ہے، قرآن کے پڑھنے کا مسئلہ آتا ہے تو 10 منٹ ہمارے لیے تلاوت مشکل ہوتی ہے، 10 منٹ کی تلاوت، ایک پارے کی تلاوت ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں جی کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔
گناہوں کا گرد و غبار. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر خیر کی باتوں میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا ہے. تو بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات پیش کر دی تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو مہمان نوازی کرنا، اکرام الضیف، والصوم بالسیف، والضرب بالسیف. فرمایا ایک تو مہمان نوازی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، دوسرے گرمیوں کے روزے رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور تیسرے دشمنوں سے جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں دشمنوں کی گردن پہ وار کرنا. یہ 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. چنانچہ آپ کے مہمان نوازی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنا کھانا اٹھا کر کے غریبوں کو دے دیا کرتے تھے. روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسنین بہت زیادہ بیمار ہو گئے. حسنین کریمین کا مطلب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات بیمار ہو گئے. کئی دن بخار چڑھ رہا ہے، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا. اب حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات نے نظر مانی، اللہ تعالیٰ سے نظر مانی اللہ اگر میرے بچے کا بخار صحیح ہو گیا، میرے بچے شفا یاب ہو گئے تو ہم دونوں 3 دن کے روزے رکھیں گے. بچوں کو صحت مل جاتی ہے. اب ان حضرات نے روزہ رکھنا شروع کیا. دن بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی. شام کو افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو، میں مدینے کا مسکین آیا ہوں، میں بہت بھوکا ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. میں آپ کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ مجھے آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. حضرت علی حضرت فاطمہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پانی سے افطار کر لیں گے، چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دو. پانی پر افطار کر لیتے ہیں. اگلے دن سحری بھی پانی پر ہوتی ہے. پھر پورا دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے ہیں. شام کو کھانے کا انتظام کر کے لے آتے ہیں. شام کو پھر وہی مرحلہ پیش آتا ہے، پھر وہی مسئلہ پیش آتا ہے. پھر شام کو کوئی غریب آتا ہے اور وہی آ کر کے کہتا ہے میں مدینے کا فقیر ہوں، میں مدینے کا مسکین ہوں، میں آپ کے دروازے پر اس لیے آیا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے دروازے سے ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا. دوسرے دن بھی حضرات اپنا کھانا اٹھا کر کے اس مسکین کو دے دیتے ہیں. تیسرا دن آتا ہے، تیسرے دن بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے. تیسرے دن بھی یہ کھانا اٹھا کر کے مسکین کو پیش کر دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ عمل کیا، 3 دن بھوکے پیاسے زندگی گزاری اور پانی کے اوپر انہیں افطار بھی کیا، پانی کے ساتھ انہوں نے سحری بھی کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف میں آیتیں نازل فرما دی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نظر کو پورا کرتے ہیں اور مسکینوں کو، فقیروں کو اور یتیموں کو کھلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں. یہ قیامت کے دن کے بارے میں ڈرتے ہیں. 3 دن کی بھوک تھی وہ تو زائل ہو گئی، لیکن ان کا یہ عمل ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کی زینت بن گیا. اب قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوگی، بلکہ جنت میں جب قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو ان کی اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 باتیں پسند ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام اتر آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فقیروں سے محبت کرنا، کثیر العیال تنگ دستوں سے محبت کرنا. کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتے تھے. دن بھر بیچارے مزدوری کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے لوہاری کا کام معمولی کام تو ہے نہیں، محنت کا کام ہے. دن بھر مزدوری کرتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو تھک کے سو جاتے ہیں. لیکن ایک بات دہراتے ہیں، کاش کہ میرے پاس اتنی زیادہ اولادیں نہ ہوتی اور ان اولادوں کا بوجھ نہ ہوتا تو جس طرح امام احمد بن حنبل راتوں رات عبادت کرتے ہیں میں بھی راتوں رات عبادت کرتا، میں بھی راتوں رات کو جو ہے عبادت میں صرف کرتا. لیکن میں اپنی اولاد کی روزی کمانے کے لیے اتنا تھک جاتا ہوں، اتنا لاچار اور بے بس ہو جاتا ہوں کہ شام کو مجھے نیند آ کر کے گھیر لیتی ہے اور
میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا ہوں، یعنی فرض نمازیں تو پڑھتا ہوں، نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب اس شخص کی وفات ہوئی، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو کہتے ہیں اس لوہار نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حشر امام احمد ابن حنبل کے ساتھ فرمایا ہے، کیونکہ میری یہ تمنا تھی کہ میں ان کے جیسا بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، پسینے بہاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، اپنے مالکوں کی ڈانٹ بھی سہتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حرام مال سے بچا کر کے حلال روزی کھلاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے بندے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور تیسری چیز مجھے کیا پسند ہے؟ گمراہوں کو راستہ دکھانا۔ اگر کوئی بندہ راستہ بھٹک گیا ہے تو اگر ظاہری طور پر کہیں جا رہا تھا، اس کا راستہ بھٹک گیا ہے، وہ راستہ بتا دینا بھی مجھے پسند ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اللہ کا راستہ بھول گیا ہے، دین کا راستہ بھول گیا ہے، تو اس کو دین کا راستہ دکھانا بھی مجھے پسند ہے۔ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بات پیش فرمائی، اپنی بات پیش فرمانے کے بعد فوراً آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں لمحوں کے اندر واپس آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجلس چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی مجلس چل رہی ہے، میرے نبی اپنی پسندیدہ چیز بتاتے ہیں، میرے نبی کے یار اپنی پسندیدہ چیز بتاتے ہیں، جبرائیل بھی اپنی پسندیدہ چیز بتاتے ہیں، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فقر پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر فقر دیا ہے، غربت دی ہے، مالی تنگی پریشانی ہے، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتحان کے اوپر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیروں کو جمع فرمائیں گے، غرباء کو جمع فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے معذرت پیش فرمائیں گے۔ جیسے کوئی دوست کسی دوست کو کوئی کام کہتا ہے اور دوست وہ کام نہیں کرتا ہے، تو دوست جا کر کے اپنے کیا کہتا ہے؟ بھائی میں فلاں مشغولی تھی، مجھے فلاں ضرورت پیش آ گئی تھی، میں آپ کا کام نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ غریبوں سے کیا کہیں گے؟ اے میرے بندو، اے میرے پیاروں، میں تم کو دنیا میں نے فقیری دی تھی، فقر و فاقہ دیا تھا، میں اس پر معذرت کرتا ہوں، لیکن آج جاؤ میں تم کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخلہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے فقراء مالداروں سے 500 سال، یہاں دنیا میں 60-70 سال، اور آخرت میں کیا معاملہ ہے کہ اگر فقیری پر بندہ صبر کر جاتا ہے، فقر کے اوپر قناعت کر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ایک تو فقر پر صبر کرنے والا بندہ، اور ایک جو ہے شکر کرنے والا بندہ، اللہ کی جو نعمت ہے اس پر شکر کرنے والا ہو، اور تیسرے توبہ کرنے والا، ندامت کرنے والا۔ اگر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں جا کر کے گناہ کے بعد ندامت کر لیتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے سامنے جب اعمال پیش ہوتے ہیں، نمازیں پیش ہوتی ہیں، روزے پیش ہوتے ہیں، زکوٰۃ صدقات پیش ہوتے ہیں، تو سب اعمال کے وزن کے واسطے ترازو کام کرتا ہے، لیکن جب بندے کے گناہ کی توبہ کے بعد جو ندامت کی جو آنسو بہتے ہیں، اور ندامت کے جو آنسوؤں کو تولنے کا وقت آتا ہے، تو جو ہے اعمال کی جو وزن کا ترازو ہے ان ندامت کے آنسوؤں کو تولنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہیں کہ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے سامنے جا کر روتا ہے، اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندہ کتنا زیادہ پسند آتا ہے۔ تو بہرحال اس مجلس میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کی باتوں کو ذکر کرنا چاہوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ باتیں فرمائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ باتیں بتائیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں، اور اسے عثمان اور علی، پھر جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی یہ 3 پسندیدہ باتیں فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں اس مجلس میں بتائی گئیں، جو اس حدیث کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات